یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں, اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا, 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو, 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے, سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے, اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہیں. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا 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 ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے؟ کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے. کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, اس آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں. لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, اب گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں.
ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں, وہ تو اسلام پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا. انہوں نے تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے, مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے. تو ہم نے کہا بھی 55 سال میں کریں گے شادی, وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا تو رینجرز کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف. سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے, لڑائی, دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھٹے کم ہوتے ہیں, پولیس میں بھی, تھانے میں پھٹے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک رنگ روٹ کو پتا ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے, کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میرے سے گھر سے پوچھا لگوانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر, اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھٹوں کا ریشو فوج میں, پولیس میں سب سے کم ہے, کیونکہ قانون ہے, ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. دفتروں میں بھی پھڈے اکثر کم ہوتے ہیں, کیونکہ باس کو پتا ہے کہ یہ امپلائی میرا کتنا تابع ہے, اس کو تنخواہ اس چیز ریٹرن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے, تو نے اتنے بجے آنا ہے, یہ کام کر کے دینا ہے, کرے گا تو میری بلا سے, تو شکل کا اچھا ہے برا ہے بھائی, تجھے ملیریا ہے, تجھے ٹی بی ہے, تجھے کیا ہے, تو نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے کہ نہیں کروائی ہوئی, مجھے میری ہیڈ ایک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, یہ کام ہے, یہ کر کے دو گے تو تنخواہ ملے گی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس لیے وہاں بھی پھڈوں کا ریشو کیا ہے, وہاں پھڈے ہوتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے. وہ باس, وہ دیکھو وہ چمچا بنا ہوا ہے, اس کو تنخواہ بڑھا دی ہم کیونکہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, ہماری تو تنخواہ نہیں بڑھ رہی. یہ اتنے اور بھی باتوں کی حد تک ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی بند ہو جائے پھڈوں کی وجہ سے, صرف باتیں کریں گے. وہ تو شوق ہے مسلمانوں کو باتیں کرنے کا, کیونکہ کام وام تو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں ہی زیادہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا, تو باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن گھروں کے جو پھڈے ہوتے ہیں وہ خطرناک, چاقو نکل آتے ہیں, چھریاں نکل آتی ہیں, 2 سال تک بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے رول جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو. ایسے میاں بہت دیکھے ہیں جو بیوی کی وجہ سے, عورتیں شوہر کی وجہ سے, بہویں ساس کی وجہ سے, ساس اپنی ساس کی وجہ سے.